अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सूद। आज के वीलाग में हम बात करेंगे कि आज जो तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सेनेटर फैसल वाउडा और जो रुकन कौमी असम्बली हैं MKM के मुस्तफ़ा कमाल, उनकी जो माफ़ी थी वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कबूल कर ली है। और उसके साथ साथ जो टीवी चैनल्स थे जिन्होंने इन दोनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको उसको नशर किया, उनको शोकाज नोटिस जारी करने का फ़ैसला भी किया है। अब मजमूई तौर पर इस हवाले से क्या सूरत हाल रही और आइंदा के हवाले से क्या हो सकता है, जो कार्रवाई हुई उस पर हम बात करेंगे। तो जावेद सुमरो, आज की जो कार्रवाई है अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर कार्रवाई के दौरान जो वकला थे और उसके साथ साथ जो बेंच था उसमें क्या आपने देखा, दोनों तरफ से किस तरह की जो दलाइल थे वो हुए और उसके जवाब में जो दोनों अरकान थे उनकी जो माफ़ी कबूल हुई। जी देखिए, आज जो समाअत हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने, उसमें पहले ही 2 दिन पहले फैसल वाडा और जबकि मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उन्होंने अपनी पहली ही समाअत पर जो 5 जून को हुई थी उसमें अपनी जो है गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी, लेकिन फैसल वाडा ने जो है वो 2 दिन कबल अपनी गैर मशरूत माफ़ी जो है वो अदालत के सामने अदालत में बल्कि कहा जाए कि जमा करा दी थी। अब उनकी माफ़ी जो है वो अदालत ने बिल्कुल कबूल कर ली और अदालत ने उनको एक बार फिर तंबीह करके ये कहा कि देखिए सूरत हाल ऐसा है कि ये इदारा जो है ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बात की उन्होंने कि इस इदारे की भी आवाम को ज़रूरत है और पार्लियामेंट की जिनकी वो इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे उनकी भी एक अहमियत है पाकिस्तानी अवाम के सामने। और उनको ये भी कहा कि एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंटेरियन हमेशा जो है वो अबव थोड़ा सा अबव ऑल होता है बाकी शहरियों से, कि उसका स्टेटस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको अपने दिफा या अपनी जो बात करने में बहुत ज़्यादा एहतियात और मोहतात रहना चाहिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने उनको ये भी बताया, ये भी कहा कि आप लोगों के पास तो बहुत बड़ा एक जो है रिलीफ है, वो ये है कि आप ऐवान के अंदर बैठकर जो है आप कोई भी बात कर सकते हैं और वो बात जो है वो एग्जम्प्टेड होती है, कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो ऐवान की कार्रवाई होती है। जिस पर दोनों शख्सियात ने अदालत से का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अदालत ने उनको कहा कि हम आपकी जो अनकंडीशनल एपोलॉजी है हम आपकी एपोलॉजी कबूल करते हैं, लिहाजा आप आइंदा इस बात से तंबीह की कि आप आइंदा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। तो उन्होंने भी इसमें हवाले से अदालत को यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी कि जब समाअत ख़त्म हुई तो समाअत ख़त्म होने के बाद फैसल वाडा जो है वो बाहर आए और उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया, जो हमारे पास जिसकी वीडियो है वो सब चैनल्स ने चलाई भी है। उसके बाद उनसे हमारी तफसीली बात हुई, उन्होंने कहा यार कि ज़ाहिर है कि एक बात जो उन्होंने की थी वो अपनी उस बात पर स्टैंड करते हैं, लेकिन अदलिया की तज़हीक का वो सोच भी नहीं सकते। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल ने भी हमें यही बात बताई कि वो कभी भी अदलिया की तज़हीक नहीं कर सकते। उनका मकसद सिर्फ रिबा के हवाले से जो अदालती फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद है, या अदालत के अंदर मौजूद ज़ेर इल्तवा जो अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत पर बात की थी, अदालत की तज़हीक की बात नहीं की थी। तो इस दौरान उनका मामला जो है वो वाइंड अप हो गया, उनकी जो गैर मशरूत माफ़ी है वो अदालत ने कबूल कर ली। लेकिन इस दौरान जो टीवी चैनल्स के वकील थे उनकी जानिब से अदालत में कहा गया है कि जी उनको जो है वो पहले नोटिस किया गया, शोकाज नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने अदालत को ये वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना जो है वो एक टीवी चैनल की ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं इस किस्म की अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लाइव दिखाना। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आप बताएं कि कौन से कानून में, आइन की कौन सी शिक के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाना जो है वो टीवी चैनल्स की ड्यूटी है। बहरहाल इस हवाले से वो अदालत को मुतमईन ना कर सके अपने दलाइल में, और उन्होंने जिस पर अदालत ने 26 टीवी चैनल्स को जो है वो उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है कि बताएं क्यों ना आपके खिलाफ कोई नहीं अदालत की कार्रवाई की जाए। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक अच्छी बात ये सामने आई कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उस्मान मंसूर ने जो है अदालत से रिक्वेस्ट की कि चूँकि जो असल कंटेम्नर्स हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली है, अदालत ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली है, लिहाजा जो टीवी चैनल्स हैं
ان کو بھی ایک کچھ ڈائریکشنز دے کر کے وہ اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں اور آگے جا کے ان کو معافی ملا، لیکن وہ نہیں دی۔ یہ تو بات ہوگی اس کیس کے حوالے سے۔ ایک جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ تو 2 ارکان پارلیمنٹ تھے جن کی معافی بھی ہو گئی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں کے ارکان جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ڈیروگیٹری ریمارکس جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں ان پریس کانفرنسز میں، اور وہ آن ایئر بھی جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بھی درخواستیں جو ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ اس کے علاوہ جو مجموعی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ان کا ظاہر سی بات ہے، انہوں نے آج کی سماعت کے حوالے سے کہا۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری جو حوصلہ افزا بات تھی کہ جب دونوں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کی جو معافی تھی وہ سپریم کورٹ نے قبول کی، تو دونوں نے عدالت کا شکریہ ادا کیا، اور جو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں، تو فیصل واڈا نے یہ کہا کہ ہم آپ کی اس سے 10 گنا زیادہ عزت کریں گے، اور ہم نے جو کچھ کہا اس میں کسی عدالت کی تصحیح کا کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پہ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا۔ لیکن جو مستقبل کے حوالے سے اٹارنی جنرل نے پوائنٹ اٹھایا کہ کچھ اور لوگ بھی اس طرح کے ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کرتے ہیں، اس پر کیا عدالت کا کہنا تھا؟ جی دیکھیں، اس پر خاص طور پر اٹارنی جنرل نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن جو ہیں وہ ان کی 3 سے 4 ایسی پریس کانفرنسز ریکارڈ پر موجود ہیں جس میں انہوں نے معزز جج صاحبان عدلیہ کے سمیت عدلیہ کے ادارے کے اوپر سخت ڈیروگیٹری ورڈز کے اندر انہوں نے عدالت کے اوپر تنقید کی ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ رؤوف حسن کون ہے۔ اس پر ان کو بتایا گیا کہ رؤوف حسن پی ٹی آئی کے وہ ہے رہنما ہیں، جس پر یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ کیا یہ فواد حسن فواد کے بھائی ہیں۔ اس پر عدالت کو بتایا اٹارنی جنرل نے کہ جی وہ ان کے بھائی ہیں، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ازراہ تفنن یہ بات ان سے کہی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو عدالت نے تو ان کے بھائی کو یہاں سے ریلیف دیا تھا، پی ٹی وی کے اندر جو پی ٹی وی کے جو چیئرمین ہیں ان کی تعیناتی جو عطاء اللہ قاسمی کیس ہے اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے پرویز رشید، اسحاق ڈار اور اس کے علاوہ فواد حسن فواد کے اوپر جو جرمانہ عائد کیا تھا، اس جرمانے کو عدالت نے ریویو پٹیشنز کے اندر ختم کیا۔ تو کیا اگر ہم نے ان کے ایک بھائی کو جو ہے ایک ریلیف دیا ہے تو کیا دوسرے بھائی کو یہ چیز اچھی نہیں لگی؟ ہو سکتا ہے ان کو یہ اچھی نہیں چیز لگی، اس لیے وہ ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز اچھی ہم نے دیکھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ایک بہت بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اگر میرے اوپر ذاتی حیثیت میں انہوں نے تنقید کی ہے تو میں اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لوں گا۔ یہ جو ڈیروگیٹری ریمارکس آئے تھے پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا کی جانب سے، وہ بھی ادارے کی طرف کے اوپر تھی، اس وجہ سے انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو نوٹس جو ہے اس پر ہیئرنگ کی تھی، ورنہ وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ وہ کنٹیمپٹ جاوید سمرو، اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو جو ریاستی ادارے ہیں اور جو آئینی ادارے ہیں ان پر تنقید ایک فیشن بھی بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے یا تیسری پریس کانفرنس میں کسی نہ کسی کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے کوئی احتیاط برتی جائے گی یا اس طرح کی ہدایات آ سکتی ہیں کہ ایسی چیزیں نہ کی جائیں؟ دیکھیں، ہم نے تو ماضی سے لے کر ابھی ماضی قریب میں اور دیکھا ہے حال میں بھی کہ ہمارے سیاستدان جب پریس کانفرنس کرتے ہیں یا جب وہ بولتے ہیں تو جوش خطابت میں اتنا کچھ بول جاتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر فریڈم آف پریس ہے، اظہار رائے کی آزادی آرٹیکل 19 کی وجہ سے آپ کے پاس ہے، تو آرٹیکل 19 جو ہے کسی حد تک جا کے اس آزادی اظہار رائے کی آزادی پر ایک قدغن بھی لگاتا ہے، جس میں عدلیہ کے اوپر تنقید نہیں کی جائے گی، جو بے فضول تنقید ہوتی ہے، اداروں کے اوپر تنقید نہیں کی جائے گی، اس طرح سے پارلیمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کی جائے گی۔ تو ہم عموماً میں نے یہ دیکھا ہے جو سیاستدان ہمارے ہیں وہ جوش خطابت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، تو وہ ایسے ڈیروگیٹری ریمارکس بولنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ذاتیات کے طور پر یہ چیز کہی گئی ہے۔ لیکن جب پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں پہ تو عدالت پہ تنقید کرتے ہیں، اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن جب ادارے ان کو بلاتے ہیں، عدلیہ ان کو بلاتی ہے تو وہاں آ کے فوری طور پر معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے صرف میری نظر میں ان سیاستدانوں کو سمجھنی چاہیے کہ یار دیکھیں، اگر پارلیمنٹ اس ملک کی ضرورت ہے تو عدلیہ بھی اس ملک کی ضرورت ہے، اگر پارلیمنٹ اور عدلیہ ضرورت ہے تو پھر ہماری جو مقننہ ہے وہ بھی اس ملک کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہیں۔ اس کے علاوہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ وہ ہماری میڈیا ہوتا ہے، میڈیا بھی اس ملک کا ایک جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ میڈیا ہی ایسی
اسٹوریز سامنے لاتا ہے جو اس معاشرے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کرپشن کی اسٹوریز ہمارے جرنلسٹ دوست جو ہے ہمارے سامنے لاتے ہیں. توشہ خانہ کیس آپ کے سامنے ہے جس کے اندر جو ہمارے صحافی دوست نے اس حوالے سے وہ چیز سامنے لائے اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ چیز سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے قول و فعل میں کتنا بڑا تضاد ہے. تو اس قسم کی چیزیں بھی ہمارے جرنلسٹ دوست کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسی بھی باتیں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی بیجا تنقید اداروں پر کی جاتی ہے کہ وہ ان اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد جو ہے شخصیات ہیں اس تنقید کا جواب دے نہیں سکتے اور بیچارے مجبور ہوتے ہیں. آپ نے گفتگو سنی ناظرین، اور اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ آپ تنقید ضرور کیجئے، لیکن جو پیرامیٹرز ہیں، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اس کی پاسداری ضرور کریں. یہ ملک ہے تو آپ کی سیاست بھی ہے، آپ بھی ہیں، اور یہ ادارے ہیں تو یہ ملک مضبوط ہوگا. جتنے ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے حق میں بات کریں گے اور ان کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو روکیں گے، اتنا ہی اس ملک میں جمہوریت بھی اور انصاف بھی مل سکے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.